اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 41 وآمنوا اور واو کا مطلب ہے اور، اردو میں بھی واو کا مطلب ہے اور، زمین و آسمان، جیسے ہم پڑھتے ہیں آمنو ایمان لاؤ، آمن کا مطلب ہے ایمان لاؤ، واحد کا صیغہ ہے، اور ہم نے پڑھا تھا کہ لفظ کے آخر میں واو الف اینا اور اونا آ جائے تو یہ جمع کی علامات ہیں۔ آمنو تم سب ایمان لاؤ، بما اس پر جو، باقی 6 معنی ہیں جس میں سے یہاں پر ایک معنی استعمال ہو رہا ہے پر، اور ما کا مطلب ہے جو۔ انزلتو نازل کیا میں نے، لفظ کے آخر میں تو آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے میں نے، تاپش تو آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے میں نے، تازرتی آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے تو ایک مؤنث نے، اور تا کے اوپر زبر آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے تو ایک مذکر نے۔ انزلتو نازل کیا میں نے، مصدقاً جو تصدیق کرنے والا ہے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ اسم کے شروع میں میم پیش آ جائے اور آخری حرف سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو اس میں کرنے والا کے معنی پائے جاتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں میم پیش ہے اور مصدق، مصدق قاف اس کا آخری لفظ تھا اور آخری لفظ سے پہلے والا حرف دال ہے، دال کے نیچے زیر ہے، مصدقاً۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا اگر کسی لفظ کے آخر میں تنوین آ جائے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، تو یہ اس کو خاص نہیں رہنے دیتا، عام کر دیتا۔ تصدیق کرنے والا ہے لما اس کے لیے جو، لام اگر شروع میں آ جائے تو اس کے 2 معنی ہیں کے لیے یا یقیناً، البتہ یا یقیناً، اور دوسرے اس کے معنی ہیں کے لیے، اور ما کا مطلب ہے جو، لما اس کے لیے جو معکم تمہارے ساتھ ہے۔ مع کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے آپ نے کبھی شادی کارڈ پہ دیکھا ہوگا مع اہل و عیال، تو اہل و عیال کے ساتھ، تو اردو میں بھی مع کا مطلب ہے کے ساتھ، اور عربک میں بھی مع کا مطلب ہے کے ساتھ، معکم، اور یہاں پہ جملے کے اعتبار سے تمہارے پاس، ٹھیک ہے۔ کم ہم نے پڑھا تھا لفظ کے آخر میں آ جائے کم، کما، کننا، اس کا مطلب ہوتا ہے تمہارا، تمہاری، تمہارے، ولا اور نہیں۔ لا کے 2 معنی ہیں، یہ نہیں کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اور مت کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ انگلش میں جیسے ہم کہیں کہ ناٹ اور ڈو ناٹ کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر ڈو ناٹ کے معنوں میں استعمال ہو رہا ہے واو اور نہ، لا نہ تکونو تم ہو جاؤ۔ تا فعل مضارع کی علامت ہے اور ہم نے پڑھا تھا جب یہ شروع میں آ جائے تو فعل مضارع کی علامت ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے معنی ہیں تم کے۔ کانا یکونو کا مطلب ہے ہونا، اور واو الف پھر سے جمع کی علامت آ گئی ہے، تم ہو جاؤ، اولا سب سے پہلے۔ ایک کو واحد کہتے ہیں اور پہلے کو اول کہتے ہیں، بالکل ایسے جیسے انگلش میں 1 اور آرڈینری نمبر جو ہوتے ہیں وہ فرسٹ ہوتا ہے۔ اولا، اول کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، کلاس اول، کلاس دوم، پہلے ہماری کتابوں پہ یہی لکھا ہوتا تھا، کافرن انکار کرنے والے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر پھر تنوین آ گیا، یعنی کہ کسی خاص نہیں، یہ عمومی بات کی جا رہی ہے، اولا کافرن بھی، اس کا، ٹھیک ہے۔ کافر ہونا ویسے تو ہر لحاظ سے ہی بری بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس آیت میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم لیڈ کرنے والے مت بننا، برے کام میں پہل مت کرنا، کفر میں آگے لگ جانے والے نہ بننا۔ بھی ہی اس کے، باقی ہم نے پڑھا تھا 6 مطلب پڑھے تھے، یہاں پہ اس کا مطلب آ رہا ہے کا، کی، کو میں سے ایک آ رہا ہے، اور ہی کا مطلب ہم نے پڑھا تھا لفظ کے آخر میں آ جائے تو اس کا مطلب ہے اس کا، اس کی، اس کے، ہی، ہا، ہو، ہما، ہننا، اس کا مطلب ہے اس کا، اس کی، اس کے، یا اپنا، اپنی، اپنے۔ ولا اور نہ، یہاں پر پھر لا جو ہے وہ ڈونٹ کے معنوں میں استعمال ہو رہا ہے، اور نہ تشترو تم لو یا تم خریدو۔ اشترا مشتری، مشتری باش، مشتری ہوشیار باش، یہ لفظ شاید آپ لوگوں نے سنا ہو، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب کبھی بیچنے اور خریدنے دونوں کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تشترو، تا لفظ کے شروع میں فعل مضارع کی علامت آ گئی جس کا مطلب ہے تم، اور واو الف آخر میں جمع کا صیغہ ہے۔ بھی آیاتی، باقی 6 معنوں میں یہاں پہ بدلے کا معنی استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آیاتی، آیات، آیت کی جمع ہے، نشانیاں یعنی،
اور ہم نے پڑھا تھا لفظ کے آخر میں چھوٹی یہ آ جائے تو یہ اپنی طرف یعنی میری کی طرف مطلب دے گا. اب وہ میری مؤنث کی بھی ہو سکتی ہے، مذکر بھی کی بھی ہو سکتی ہے. تو بِآیاتی میری آیات کے بدلے، ثمناً قیمت یا کوئی قیمت. دیکھیں پھر سے یہاں پر تنوین آ گئی ہے، کوئی قیمت، قلیلاً تھوڑی سی. قلیل کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. وَإِيَّايَ اور صرف مجھ ہی سے. ایایا کا لفظ ہم پہلے سورہ فاتحہ میں بھی پڑھ چکے ہیں، وہاں ہم نے پڑھا تھا ایاک نعبد وَإِيَّاكَ نستعین. آ گیا تو اس کا مطلب ہے تجھ ہی سے، اور یا آ گیا یہاں پہ تو اس کا مطلب ہے مجھ ہی سے. ایانا کا لفظ بھی قرآن پاک میں استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ صرف ہم ہی سے. فَاتَّقُونِ پس ڈرو، وَإِيَّايَ اور صرف مجھ ہی سے، فَاتَّقُونِ پس ڈرو مجھ سے. یہاں پر دیکھیے یہ لفظ تھا فَاتَّقُوا پس ڈرو تم سب، اور الف یہاں پر حذف ہے، اور نون یہ نی جو ہے یہاں پر فعل کے آخر میں جب چھوٹی اے کا اضافہ کرنا ہو جس سے مراد میری ہے یا میں ہے تو نون کا اضافہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. یہاں تھا فَاتَّقُوا پس ڈرو تم سب، نی مجھ سے. تو یہاں الف کو حذف کر کے اور لفظ کے آخر میں چھوٹی اے کو حذف کیا گیا ہے، اور اس کا مطلب ہے فَاتَّقُونِ پس ڈرو مجھ سے. آیت نمبر 40 میں دیکھیے ایک لفظ پیچھے گزرا تھا فَارْحَبُونَ، اور میں اس کی وضاحت کرنا بھول گئی تھی. یہ بھی بالکل اسی وزن پر ہے، فَاتَّقُونِ کے وزن پر، یہ بھی فَارْحَبُونِ ہے. یہ لفظ تھا فَارْحَبُوا پس تم سب ڈرو، نی مجھ سے. یہاں پر بھی فَارْحَبُوا میں جمع کا جو واو الف جو جمع کی علامت ہے اس میں سے الف جو ہے وہ حذف کیا گیا ہے، اور نی کا مطلب ہے مجھ سے.